بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہارمو ابلے ہوئے چنے کھانے سے دماغ تیز ہوگا، بھولنے کی بیماری کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اپنی غذاؤں میں صبح و شام انجیر کا روزانہ استعمال کریں۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن ہوتی ہے، تیزابیت کا باعث بنتا ہے۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ادرک ہر کھانے کے اوپر سے شامل کر لی جائے تو پیٹ کے درد اور پیٹ کے اپارے کے لیے مفید ہے۔ جس کو کھانے کے دوران ہچکیاں شروع ہو جائیں تو سمجھ جائیں وہ پوری طرح صحت مند ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے لوبیا بہت ہی مفید ہے۔ اگر لیموں کو تازہ اور رسیلا رکھنا ہے تو لیموں کو کسی برتن میں رکھ کر اوپر سے نمک ڈال دیں۔ لیموں دیر تک تازہ اور رسیلے رہیں گے۔ سونف زیادہ کھانے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے افراد جنہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ کھانے میں کدو کا استعمال کیا کریں۔ اگر آپ کی کمر میں درد ہے تو لہسن میں ناریل کا تیل ملا کر کمر کی مالش کریں۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ایسے بچوں کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے اور وہ بچے بڑے ہو کر بھی ذہین بنتے ہیں۔ صبح نہارمو سیب کھانے سے آنکھوں کے حلقے مٹ جاتے ہیں اور آپ میں خون کی کمی پوری ہوتی ہے۔ اگر چھپکلی آپ کی جلد کو چھو جائے تو فوراً کوئی بھی سونے کا زیور اس جگہ پر رگڑیں۔ بعد میں زیور کو گرم پانی سے دھو لیں۔ انشاءاللہ مصری اثرات ختم ہو جائیں گے۔ چھپکلی کے جسم میں سفید رنگ کا پاؤڈر موجود ہوتا ہے جو انسان کی جلد کے کینسر کا سبب بنتا ہے، اس لیے زہریلی چیزوں سے دور رہیں۔ بھینس کے دودھ میں 3 کھجوریں ڈال کر روزانہ پئیں۔ 1 انچ قد لمبا ہوگا۔ زیادہ سوچنے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر ملک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں چونٹیاں اور کاکروچ بہت زیادہ ہیں تو ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ فرق پر چاک سے لکیریں لگا دیں تو اس سے چونٹیاں بھاگ جاتی ہیں۔ نیند پوری ہو جانے کے بعد آنکھوں میں نیند باقی رہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا دماغ کمزور ہے۔ اگر آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے اور آپ شوگر کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے آدھا چمچ کلونجی کو باریک پیس کر صبح نہارمو دہی میں ملا کر استعمال کریں۔ کچھ ہی دنوں میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے شوگر کی دوائیاں بھی استعمال کرنی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس ٹوٹکے سے بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ اگر آپ کے سر میں شدید درد رہتا ہے تو آپ پالک نہ کھایا کریں اور پانی کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ تھوڑا سا گیہوں کا آٹا شہد کے ساتھ چاٹنے سے پیٹ کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے جسم پر جلنے کے نشان ہیں تو آلو کا رس لگاتے رہیں، نشان ختم ہو جائیں گے۔ رات کو زیادہ پانی استعمال کرنے سے آپ کے جسم میں طاقت کی کمی آ جائے گی۔ خارش کو دور بھگانے کے لیے ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ حصے پر لگائیں۔ یہ عمل 2 دن تک کریں، خارش دور ہوگی اور جسم سے داغ دبے بھی ختم ہوں گے۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگانے سے داغ دبے دور ہوتے ہیں اور اس سے دانے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ کریلے کی سبزی کا پانی چہرے پر لگا دو۔ ہفتے میں چہرہ سفید اور چمکدار اور گورا اور نکھرا نکھرا ہو جائے گا۔ دیسی گھی گرم کر کے چاٹنے سے جسم کا درد اور سوزش دور ہوتی ہے۔ خالی پیٹ کبھی بھی ٹھنڈا پانی استعمال مت کرو، اس سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور جسم کمزور ہوتا ہے۔ زیادہ گرم کھانا کھانے سے پھیپھڑوں کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جس سے آپ کا معدہ بھی خراب ہوتا ہے۔ سفید چنوں کا استعمال شوگر کو کم کرتا ہے۔ پیٹ میں درد ہو تو اسبگول کا چھلکا شامل کر کے کھا لیا کریں، پیٹ کا درد دور ہو جاتا ہے۔ قبض کا مسئلہ بھی ٹھیک ہوگا۔ خربوزے کے بیج کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی بھی ٹیڑھی نہیں ہوتی اور اس سے آپ کا معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ معدے کے امراض دور کرنا چاہتے ہیں تو اسبگول کھانے کا معمول بنائیں، معدے کے امراض دور ہوں گے۔ اسبگول دہی میں ملا کر کھانے سے رنگ گورا ہوتا ہے، جسم میں طاقت بڑھتی ہے۔ اگر آپ صبح اٹھ کر 2 کھجوریں کھا لیتے ہیں تو آپ کے جسم میں بے پناہ طاقت آ جائے گی اور آپ کا معدہ بھی مضبوط ہوگا۔
آپ میں خون کی کمی پوری ہوگی۔ شام کو گوبھی کھانا بادی پن کو بڑھاتا ہے۔ لیموں کو چھلکے اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں ڈال دیے جائیں تو سبزیوں کی رنگت برقرار رہے گی اور سبزیاں فریش رہیں گی۔ انار کا رس پیٹ کی چربی کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ انار کے دانوں میں پیٹ کی صفائی، چربی کم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ انار کا رس دل کے لیے بہترین ہے اور کینسر سے بچاتا ہے اور جسم میں خون کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر دانے ہیں تو آپ کا چہرہ بری طرح سے خراب ہو گیا ہے۔ آپ روزانہ انار کا رس پینا شروع کر دیں، کچھ ہی دنوں میں آپ کا چہرہ صاف ہو جائے گا اور پر رونق نظر آئے گا، دانے بھی ختم ہوں گے اور جسم میں خون کی کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ عورت سوتے وقت دودھ کے ساتھ ایک کھجور کھا لے، 50 سال کی عورت 17 سال جیسی نظر آئے گی۔ چہرے کا رنگ صاف اور خوبصورت کرنا ہے تو روزانہ آلو بخارا کھایا کرو۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ جن کو دل کا مرض ہو ان کو سبز الائچی استعمال کروائیں۔ نہار منہ کھجور استعمال کر لی جائے تو آپ کو گلوکوز کی کمی نہیں ہوتی اور پورا دن اچھا گزرتا ہے۔ سونے سے پہلے اسبگول کا چھلکا استعمال کیا کرو۔ چاکلیٹ کھانے سے کھانسی میں آرام آتا ہے۔ زیادہ گرم چیز کھا لینے کے فوری بعد ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ نیم گرم پانی پیا کرو، اس سے گردوں کی صفائی ہوتی ہے اور اس سے آپ کا خون بھی بڑھتا ہے۔ پیاز کا رس اور ناریل کا تیل ہم وزن لے کر نیم گرم کر کے ہفتے میں 2 دفعہ بالوں میں لگائیں۔ اس سے آپ کے بال نرم و ملائم ہو جائیں گے اور بال گرنا بھی بند ہوں گے۔ اگر کپڑے پر سیاہی کا داغ لگ جائے تو اس پر موم لگا کر دھوئیں۔ جن لوگوں کو اکثر زکام رہتا ہو، جوڑوں کا پسلیوں کا درد ہو یا کمر کا درد رہتا ہو، ایسے افراد لسی پینے سے مکمل پرہیز کریں کیونکہ یہ ٹھنڈی اور بادی ہوتی ہے۔ اگر کسی کا بخار زیادہ ہو تو وہ توری کی سبزی کھائے، یہ رب کی خاص نعمتیں ہیں۔ رات کو باوضو ہو کر سو جایا کرو اور نماز پڑھ کر سویا کرو، برے خواب نہیں آئیں گے۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو نہار منہ کچا لہسن روزانہ چبا لیا کریں۔ میٹھی چیزیں زیادہ کھانا خوبصورتی کے اندر کمی لاتا ہے، اس سے مردانہ کمزوری کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ دماغ سن ہو جاتا ہے، بات بھولنے لگتی ہے تو نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھا لیا کرو، آپ کا دماغ تیز ہوگا، بھولنے کی بیماری بھی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ بدن کی گرمی سے نجات چاہتے ہو تو روزانہ انار کا شربت پیا کرو، گلوکوز سے بھرپور ہوتا ہے۔ سالن میں لیموں اور سرکہ ڈال کر کھائیں، اس سے پیٹ کی چربی ختم ہوگی، جسم سے چکنائی بھی ختم ہوتی ہے اور پیٹ کا درد بھی ختم ہوگا، بار بار پیشاب آنے والے اثرات ختم ہوں گے۔ فرش پر اگر روغن کے داغ پڑ جائیں تو انہیں مٹی کے تیل سے صاف کریں۔ اگر کسی سے ملنے جائیں تو وہاں اتنی دیر مت بیٹھیں کیونکہ وہ آپ سے تنگ نہ ہو جائیں اور ان کا کام کاج نہ رک جائے۔ ہچکی کی اکثر وجہ معدے کی خشکی ہوتی ہے۔ آپ ڈپریشن کو کنٹرول کرنا سیکھیں تو آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا اور چہرے پر جھریاں بھی نہیں پڑیں گی۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہوں گے۔ الو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا جائے تو بندہ اندھا ہو سکتا ہے۔ لیچی اور مالٹا کھانے سے عورت خوبصورت ہوتی ہے اور ان 2 پھلوں سے انسان جوان نظر آتا ہے۔ خارش والی جگہ پر پیاز کا رس مسلنے سے خارش دور ہو جاتی ہے۔ اگر لمبی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو سادہ سی خوراک کھایا کرو، مسالوں سے پرہیز کیا کرو۔ کچی شملہ مرچ کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ لہسن کا رس نمک میں ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہوتا ہے اور اس سے پیٹ کی چربی بھی ختم ہوتی ہے۔ انگور کھایا کرو، اس سے دماغ تیز ہوگا، اس سے آپ کے دماغ کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ جسم میں بیماریوں کے خلاف لڑتا ہے۔ پالک کھانا دل کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ پالک میں بہت زیادہ آئرن پایا جاتا ہے۔ سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے اور گھنے ہوتے ہیں اور اس سے بال کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پیاز کے رس میں ایک انڈا ڈال کر بالوں میں لگائیں، اس سے بالوں کی گروتھ بہت تیزی سے ہوتی ہے اور جنہیں بال جھڑنے کا مسئلہ ہو اس سے بال جھڑنا بھی بند ہو جاتے ہیں اور بال لمبے ہوتے ہیں۔ سورج مکھی کے پھولوں کو سونگھا جائے
تو نزلہ زکام خشک ہو جاتا ہے۔ سفید آٹا معدے کے مسائل کو بڑھاتا ہے اور آنتوں کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ پالک کھانا دل کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے، لیکن سر درد والے پالک کا استعمال نہیں کریں۔ اگر منہ اور گلا پک جائے تو 1-2 دن خشک دھنیا چوس لیں، اس سے آپ کو شفا ملے گی اور منہ کے چھالے بھی ختم ہوں گے۔ اگر بال بہت زیادہ گر رہے ہیں، سر کی رگیں نظر آنے لگی ہیں، تو مچھلی کی آئل والے کیپسول بازار سے آسانی مل جاتے ہیں۔ ایک کیپسول لے کر نہانے سے پہلے دہی میں ملا کر پھر ایلو ویرا جیل میں ملائیں، اپنے بالوں میں لگائیں، اس سے گرتے بال رک جائیں گے اور نئے بال اگ آئیں گے۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتے کی روٹین بنا لو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ بادام کھائیں، یہ خشک بیج والا میوہ ہے۔ یہ قبض کشا ہوتا ہے اور حافظہ کو درست کرتا ہے۔ نہار منہ چھلکا اتار کر کھائیں تو دماغ کی قوت کو صحت ملتی ہے۔ اگر آپ مچھر کاٹنے کی وجہ سے تکلیف میں ہیں، خارش کا شکار ہیں، تو اس جگہ پر تھوڑا سا صابن لگائیں، خارش فوراً غائب ہو جائے گی۔ صبح نہار منہ پودینے کا پانی چہرے پر لگانے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ وہ لوگ جن کے معدے میں تیزابیت زیادہ ہوتی ہے، انہیں چاہیے کہ تازہ سبزیوں کا رس خوب استعمال کریں۔ حاملہ عورت کو مکھن کھلانے سے حمل میں تکلیف کم اور بچہ بآسانی پیدا ہوتا ہے۔ زیادہ سوچنے والا بندہ جلدی بوڑھا ہوتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتے کی روٹین بنا لیں، آپ پر جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ماہواری کی تمام تکلیف ختم کریں۔ تخم گاجر 1 تولا کوٹ کر پانی میں جوش دیں، اس پانی میں براؤن شکر حسب ذائقہ ملا کر پی لیں، ماہواری کھل کر آئے گی اور تمام تکلیف رفع ہو جائیں گی۔ ناظرین، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم، آسان علاج۔ تھوڑا سا گڑ روسٹ کریں، اب اس میں بھنے ہوئے چنے باریک پیس کر حلوہ بنا کر کھا لیں۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ 3 بار کھانے سے ختم ہو جائے گا۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو یا سانس لینے میں دشواری ہو، سونف کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے۔ ہر قسم کی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ دکھ کی وجہ سے بہت ساری عورتوں کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ ایسی عورت کو بکری کے دودھ کی دہی بنا کر اس میں لیموں نچوڑ کر رات کو سوتے وقت چہرے پر مسل دینا چاہیے، اس سے چہرہ پر رونق ہو جائے گا۔ سونے سے پہلے سر میں کنگھا کر لیا کریں، بال نہیں گریں گے۔ گرمی کے موسم میں نیم کے پتوں کو نیم گرم پانی میں پکا کر نہانے سے جسم پر گرمی دانے نہیں نکلتے۔ آئرن کی کمی ہو جائے تو گھر میں گوبھی اور پالک کی سبزی استعمال کریں، اور پالک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ اس گرم موسم میں انڈے کھانے سے صحت کو نقصان پہنچے گا تو اس کی کوئی سائنسی ثبوت نہیں۔ آپ گرم موسم میں بھی انڈے استعمال کر سکتے ہیں۔ مسواک کیا کریں، اس لیے معدے کی بیماریاں دور ہوں گی۔ ناشتے میں پروٹین سے بھرپور انڈے کھاؤ، جسمانی توانائی طاقت ملے گی۔ اگر بدہضمی کا مسئلہ ہو جائے تو دودھ کا استعمال نہ کیا کریں، ورنہ بدہضمی مزید بڑھ سکتی ہے۔ کھیرا کھایا کرو، زندگی بھر سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون بنانا چھوڑ دیتا ہے۔ الٹی روکنے کے لیے سونف کا پانی پئیں۔ جن کو بواسیر کا مسئلہ ہو وہ مرچ مسالے استعمال نہ کریں۔ زیادہ مرچ مسالے استعمال کرنا آپ کی عمر کو کم کر دیتا ہے۔ پانی پی کر فوراً سونے سے دماغ کو نقصان پہنچتا ہے۔ جو دن کے وقت پانی کم پیتے ہیں ان کے ہاتھ پیر کالے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آم کھا کر اوپر سے پانی پینا ایسے ہے جیسے زہر کھانا، لہٰذا آم کے اوپر سے پانی نہیں پینا چاہیے، بلکہ دودھ کی لسی کا استعمال کرنا چاہیے۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لو، موٹاپے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ہلدی دودھ میں شامل کر کے پینے سے جسم کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور چہرے کی رنگت بھی نکھر جاتی ہے۔ جسم کی گرمی کو دور کرنے کے لیے مفید ہے۔ ہلدی جراثیم کو ختم کرتی ہے۔ اگر آپ کا پیٹ بھر جائے تو کچا فالسا روزانہ کھائیں۔ اگر آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لیں تو بہتر نیند آئے گی، اور صبح اٹھتے ہی چاٹ لیں تو دن اچھا گزرے گا۔ سبز لہسن کے پتے خارش والی جگہ پر رگڑنے سے خارش دور ہوگی۔ چہرے کی چھائیاں دور کرنی ہے
تو ٹماٹر میں لیموں کا رس ڈال کر چہرے کی مساج کریں، چھائیاں دور ہوں گی۔ پیٹ میں شدید درد ہونے لگے تو دار چینی، سونف، بڑی الائچی اور پودینے کا قہوہ پی لیں۔ نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگانے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ بازاری خوشبودار تیل کے بجائے ناریل یا سرسوں کا تیل استعمال کریں۔ جب بھی گوشت کھائیں تو جوان جانور کا کھایا کریں، طاقت میں کبھی بھی کمی نہیں ہوگی۔ آنسو پی جانے سے قبض کی شکایت نہیں ہوگی۔ آپ اپنے پودوں کے گملوں میں ایک چٹکی چینی کی ڈال کر ان کی زندگی طویل کر سکتے ہیں۔ گھر میں بلیاں پالنے سے چوہوں سے نجات ملتی ہے اور بلی کو گھر میں پالنا اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اگر پودے مرجھا جاتے ہیں یا بڑے نہیں ہوتے تو پانی میں چینی ملا کر پودوں میں ڈال دیں۔ متاثرہ جوڑوں پر ہلدی کا لیپ لگا کر گرم کپڑے کی پٹی باندھ دیں، درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ ہلدی اندرونی درد ختم کر دیتی ہے اور اندرونی زخم بھی ختم کرتی ہے۔ اگر روزانہ 5 دانے انجیر کے کھا لیے جائیں تو اس سے گردے کی پتھری نکل جاتی ہے۔ بدن میں طاقت پیدا کرنا چاہتے ہو تو صبح صبح اٹھ کر گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کرو، بدن میں طاقت آ جائے گی۔ اگر خارش بہت زیادہ تنگ کرے تو ناریل کے تیل میں لیموں کے چند قطرے ملا کر مساج کریں، خارش ختم ہو جائے گی۔ اگر سلاد کا پیالہ خوب ٹھنڈا کر لیا جائے پھر اس کے بعد اس پیالے میں سلاد رکھیں تو آپ کا سلاد زیادہ دیر تک تازہ رہے گا۔ کلونجی کو باریک پیس کر مکھن میں ملا کر کھانے سے ہچکی آنا بند ہو جاتی ہے۔ نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور اس سے آپ کی بینائی بھی تیز ہوتی ہے۔ نہانے کے فوری بعد سرما لگانے سے آنکھوں کی نظر کمزور ہوتی ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض گھی کھائیں بلکہ آئل کا استعمال نہ کریں، اس سے ان کو نقصان ہوگا۔ جن کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں تو وہ بھنے ہوئے چنے اور کالے تلوں کو دودھ کے ساتھ کھا لیں، قطرے آنا بند ہو جائیں گے۔ جن کو شوگر کا مرض ہو ان کو چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کروائیں۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہو تو سبز الائچی کے ساتھ اخروٹ کھاؤ، بار بار پیشاب آنا رک جائے گا اور مثانے کی کمزوری بھی دور ہوگی۔ کچے انار کا جوس پیو، چربی کم ہو جائے گی اور جسم میں سے خون کی کمی ختم ہوگی۔ ٹماٹر کا جوس جگر کی بیماریوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ شدید تکلیف میں آدھا چمچ ہلدی دودھ کے ساتھ پینے سے تڑپتے ہوئے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہلدی بہت جلد درد کو آرام دیتی ہے۔ کھیرے اور تربوز کھانے کے بعد پانی پینے سے ہیضہ ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ 5 چیزیں آپ کو بیمار یا پریشان کر سکتی ہیں۔ دین سے دوری اختیار کرنا، زیادہ باتیں کرنا، زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا۔ اگر آپ اپنے جسم میں خارش کا عذاب ختم کرنا چاہتے ہیں تو نہاتے وقت پانی میں پھٹکڑی کا چھوٹا سا ٹکڑا شامل کر لیں۔ جب پھٹکڑی پانی میں اچھی طرح سے حل ہو جائے تو اس پانی سے نہانے کے بعد اپنے جسم پر ہلکا سا پانی بہا دیں۔ آپ کی خارش بالکل ختم ہو جائے گی کیونکہ پھٹکڑی خشک ہوتی ہے۔ آنکھوں کی بیماریوں میں مچھلی کا استعمال نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ کھانسی نہ رک رہی ہو تو ملٹھی کھاؤ۔ ملٹھی کھانے سے کھانسی کافی حد تک رک جاتی ہے اور آپ کو آرام ملتا ہے۔ جب تک پہلا کھایا ہوا ہضم نہ کر لو دوسرا کھانا نہ کھاؤ، چاہے تمہیں 2 دن ہی کیوں نہ لگ جائیں، ورنہ آپ پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ پکوڑے، سموسے وغیرہ زیادہ آئلی نہ ہوں، تلتے وقت گھی زیادہ گرم رکھو، اس سے پکوڑے آئلی نہیں بنیں گے۔ سونے کے لیے بستر پر تب تک نہ جاؤ جب تک بیت الخلاء سے فارغ نہ ہو جاؤ۔ موسم جانے لگے تو پھل مت کھاؤ ورنہ نقصان ہوگا۔ پیسی ہوئی بادام دہی میں ملا کر لیپ بنا کر جھریوں پر لگائیں، صرف 1 ہفتہ استعمال کریں، چہرے کی جھریاں آہستہ آہستہ ختم ہوں گی۔ دودھ جلیبی سر کے شدید درد کو دور کرتی ہے اور ذہنی سکون دیتی ہے۔ جسم کو توانائی پہنچانے اور السر کو ختم کرنے کے لیے، دماغ کو طاقت پہنچانے کے لیے کیلا بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگاؤ،
دانے نہیں نکلیں گے۔ اگر بدن میں سوجن کا کوئی مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھاؤ۔ بدن کی سوجن میں بہت جلد آرام ملتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سفر کرنے سے ڈپریشن اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوتا ہے؟ جو بچے بچپن میں بہت زیادہ شرارتیں کرتے ہیں وہ بڑے ہو کر ذہین بنتے ہیں۔ کھیرے کا جوس جلد کو تازہ رکھتا ہے اور اسکن کو فریش رکھتا ہے۔ انار کے پھول ہاتھوں پر مسل دیا جائے تو ہاتھوں کی جلد بوڑھی نہیں ہوتی۔ نابالغ بچیوں کو فارمی مرغی کا گوشت نہ کھلائیں، اس سے بچیاں جلدی بالغ ہو جائیں گی۔ رات کو کلونجی کھا کر سو جائیں، جوانی لوٹ آئے گی اور بڑھاپا ختم ہوگا۔ لیموں اور ادرک کا قہوہ بنا کر پینے سے عورت ایک ہفتے میں پتلی ہو جائے گی۔ آنتوں کی صفائی کے لیے پپیتا اور گرما ضرور کھائیں۔ سورج مکھی کے پھول کو سونگھا جائے تو نزلہ زکام خشک ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔